اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دنیا میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے رہے ہیں، اور جس قوم میں بھی آپ نے کوئی نبی بھیجا تو وہ انہی کی زبان کا بولنے والا تھا کہ کل کو اللہ رب العزت سے لوگ یہ شکوہ نہ کر دیں کہ اللہ کریم وہ تو کوئی اور زبان بولتے تھے اور ہم کوئی اور زبان بولتے تھے، اس لیے ان کی زبان تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ بھئی اگر ہم عربی بولتے تھے وہ تو ہم سے انگلش میں بات کر رہا تھا، اور اگر ہماری زبان اردو تھی تو وہ فارسی میں بات کر رہا تھا، ہماری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جس قوم میں بھی پیغمبر بھیجے انہی میں سے بھیجے اور انہی کی ہم زبان بھیجے۔ اور دنیا میں بہت سے انبیاء کراموں کی تو شناخت بھی ہو گئی۔ مثال کے طور پر کشتی والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، اونٹنی والے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ اللہ کے وہ انبیاء کرام ہیں جن کی شناخت ہو گئی ان چیزوں سے۔ جب قوم پر پانی کا عذاب اللہ نے بھیجا نافرمان قوم پر، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ کشتی والے پیغمبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سے جب سمندر میں یا دریا میں غوطہ لگاتے ہیں تو آپ کو وہ مچھلی نگل لیتی ہے جو بحر الخضر سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پہلے ہی سے بھیج رکھی تھی، اور اس کو حکم تھا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، ہماری امانت ہے یہ تمہارے پیٹ کے اندر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس نے آپ سے اونٹنی کا معاوضہ طلب کیا تھا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے پہاڑ سے اونٹنی اور اس کا بچے کا معاوضہ دکھایا تھا، آپ اونٹنی والے پیغمبر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام۔ اسی طرح صبر میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں اللہ رب العزت نے باغات، محلات، زمینیں، مویشی، نوکر اور آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں اور ہر چیز کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر بہت خوشحال زندگی آپ گزارتے تھے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے آپ کی زمینوں کا 500 بیلوں کی جوڑی آپ کی زمینوں پر ہل جوتا کرتی تھی، اور ان 500 جوڑی کی رکھوالی کے لیے بھی نوکر تھے، اور وہ اپنے بال بچے بھی رکھتے تھے۔
اور جو ہلکا سامان ہوتا تھا وہ ایک گدھی پہ لاد کر زمینوں پہ لایا جاتا تھا، تو ان گدھیوں کے بھی رکھوالے ہوا کرتے تھے اور گدھیوں کے بھی بچے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اب آپ 500 بیلوں کی جوڑیاں جن کی زمینوں پر ہل جوتیں گی تو وہ کتنی وسیع زمین ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر نعمتوں سے نوازا تھا، اور جب آپ تخت پر بیٹھتے اپنے تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے تونگر، بڑے بڑے نامور اپنی آنکھیں نیچی کر لیا کرتے تھے جب آپ تخت پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ اس میں آپ غریبوں کی فریادیں سنتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، اور بیواؤں کے راشن مقرر کر رکھے تھے، وظیفے مقرر کر رکھے تھے آپ نے، اور یتیموں کے لیے بیت الیتیم بنا رکھے تھے، یتیم پرورش پاتے تھے ان کے اندر، اور آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش تھے اور آپ بھی اللہ رب العزت سے بہت خوش تھے۔ ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ابلیس ایک روز دریا کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور پھر اس کے سارے کارندے جمع ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں اس بدبخت کے سامنے، تو اس کا تخت لگتا ہے اور اس کے 5 بیٹے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، اور سارے شیاطین اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے تخت پر اداس ہی بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی کی کارگزاری سے وہ مطمئن نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک شیاطین کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، آقا میں نے 2 میاں بیویوں کے دلوں میں فرق ڈال دیا ہے، بس اس کے چہرے پر تھوڑی شادمانی سی آتی ہے اور وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ ادھر آ، میرے گلے سے لگ جا، یہ تو نے دنیا میں بہت بڑھیا کام کیا ہے۔ ارے میاں بیوی کی دلوں میں رنجش سے تو گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور جب گھر برباد ہوتے ہیں تو خاندان کے خاندانوں میں جو ہے نا نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اور یہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ ابھی اس کی یہ مجلس جاری ہی تھی کہ آسمان پہ کالی آندھی سی چھا جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو آندھی کی شکل میں آ رہے تھے شیاطین، سارے شیطان کے روبرو آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے، سناؤ کیا حال ہے؟ تو وہ اوپر کے جو شیاطین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا آج تو ہم نے ایک عجیب خبر سنی، ایک عجیب آواز سنی آسمانوں کے اوپر کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کی تعریف کر رہا ہے اور فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا ابلیس کا کہ اس کے کالے چہرے کی شاہی پر اور شاہی چھنٹ گئی، اور وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، بدبختو، تم نے میری محنت رائے گاہ نہ کر دی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ کسی آدم ذات کی اللہ تعریف کر رہا ہے اور فرشتے اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے تو اس سے عہد کیا تھا قیامت تک کے لیے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، اور اتنا گمراہ کر دوں گا کہ وہ اللہ تو تجھے ہی مانے گا مگر پیروی میری کرے گا دنیا کے اندر۔ بدبختو، یہ میں نے کیا سن لیا، یہ تم نے مجھے کیا سنا دیا؟ پتہ لگاؤ یہ ہے کون جس کی آسمانوں میں تعریف کی جا رہی ہے۔ تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اس میں، کہتا ہے، آقا مجھے اجازت دے، میں اس کی خبر لگا کر آتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو وہ کہتا ہے، جا، میں تیرا انتظار کروں گا، اور دربار برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک روز وہ ایک درخت کے نیچے اتنا اداس بیٹھا